علیہ السلام کے بدوحا چہرے کو دیکھا تو ہم نے اس بات سے یہ اندازہ لگا لیا کہ رب کی ذات کتنی حسین ہوگی، اللہ کتنا حسین ہوگا، رب کتنا کریم ہوگا، رب کتنا پیارا ہوگا۔ حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا؟ فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ، فرمایا محبوب آپ کے چمکتے ہوئے چہرے کی قسم ہے، آپ کے چمکتے ہوئے چہرے کی قسم۔ فرمایا محبوب آپ کے چمکتے ہوئے چہرے کی قسم کب؟ فرمایا وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ، جب اس چہرے کے اوپر زلفیں چھا جاتی ہیں۔ آپ قرآن مجید کا اندازہ لگائیں ذرا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا انداز دیکھیں کہ رب اپنے محبوب کا ذکر کس انداز میں کر رہا ہے، اور رب کی ذات کو اپنے محبوب کا چہرہ کتنا پیارا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی چہرے کی بات کرتا ہے، کبھی زلفوں کی بات کرتا ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن رواحہ یہ نبی پاک کے صحابی تھے۔ آپ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام اگر کوئی معجزہ بنانا لے کر آتے، حضور علیہ السلام چاند کے ٹکڑے نہ کرتے، سورج کو واپس نہ بلاتے، درختوں کو کلمے نہ پڑھاتے، پتھروں کو کلمے نہ پڑھاتے، حضور علیہ السلام کوئی معجزہ بھی نہ لے کر آتے، تو حضرت عبداللہ بن رواحہ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام کا چہرہ اتنا حسین تھا کہ لوگوں نے مصطفیٰ کریم کے جلوے دیکھتے جانا تھا اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتے جانا تھا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اتنا حسین بنایا۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ فرماتے ہیں لوگوں نے حضور کا حسن دیکھتے جانا تھا اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتے جانا تھا۔ اب ذرا توجہ کریں میری طرف، میلاد کے اندر جو چیز ذرا کھل کے سامنے آئی ہے نا، کھل کے، وہ حضور علیہ السلام کا حسن ہے۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ فرماتے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام میرے بطن اطہر میں آئے، توجہ ہے جی آپ سب کی، جب حضور میرے بطن اطہر میں آئے تو سیدہ آمنہ فرماتی جو بوجھ عورتوں کو محسوس ہوتا تھا وہ مجھے محسوس نہیں ہوا، جو تکلیف عورتوں کو ہوتی ہے سیدہ آمنہ فرماتی وہ تکلیف مجھے نہیں ہوئی۔ اور جب مدینے والے محبوب کی ولادت ہوئی، اللہ کے محبوب دنیا میں تشریف لے کر آئے، تو سیدہ آمنہ فرماتی جو تکلیف عورتوں کو ہوتی ہے مجھے وہ تکلیف بھی نہیں ہوئی۔ اور اللہ کے محبوب ختنہ شدہ حضور علیہ السلام کی ناک کٹی ہوئی تھی، مدینے والے محبوب دنیا میں تشریف لے کر آئے اور سیدہ آمنہ فرمانے لگی حضور علیہ السلام کی نفاست کا عالم یہ تھا، نبی پاک کی پاکیزگی کا عالم یہ تھا، حضور علیہ السلام کے ظاہری حسن کا عالم یہ تھا کہ اللہ کے محبوب دنیا میں آتے ہیں، پیدا ہوتے ہی رب کی بارگاہ میں سجدہ کر دیتے ہیں۔ اور پھر میرے اعلیٰ حضرت آپ پتہ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں امتی امتی لب پہ جاری رہا۔ یار انداز دیکھو میرے اعلیٰ حضرت کا، امتی امتی لب پہ جاری رہا، امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام۔ یار جو نبی دنیا میں آتا ہے اور پیدا ہوتے ہی رب کی بارگاہ میں یہ دعا کرتا ہے کہ اے اللہ میری امت کی بخشش فرما دے، میں کہتا ہوں اتنا کریم نبی، اتنا حسین نبی، پھر اس نبی پر درود و سلام نہ پڑھا جائے کہ اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام زینت عرش معلا، الصلاۃ والسلام ربی حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام۔ اور ہم وہ سنی ہے جمیل قادری، مرنے کے بعد ہمارا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ اب جب سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب آپ نے حضور علیہ السلام کے حسن کی باتیں لوگوں کو بتائی، جب حضور علیہ السلام کے جمال کو بیان کیا، جب نبی پاک کے کمال کو بیان کیا، جب حضور علیہ السلام کے انوار و تجلیات کو بیان کیا، تو لوگ کہنے لگے اماں جی ہمیں ایک جملے میں فرمائیں، ہمیں بولیے ذرا، ہمیں ایک جملے میں فرمائیں کہ حضور علیہ السلام کا کیا جمال ہے، کیا کمال ہے۔ تو سیدہ آمنہ کہنے لگی خارج منی نور، فرمایا میرے وجود سے ایک نور نکلا جس سے پوری کائنات ہی روشن ہو گئی۔ اور اگر اس کو طرز میں کہہ دیا جائے تو پھر کہنا چاہیے کہ نور ازنی چمکیا غائب اندھیرا ہو گیا، سارے بولیے نور ازلی چمکیا غائب اندھیرا ہو گیا، کملی والا
انوار ہیں، حضور علیہ السلام کے تجلیات ہیں۔ اور ایک دن حضرت جبریل امی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ آپ سب کی توجہ ہے جی میری طرف؟ حضرت جبریل امی حاضر ہوئے اور بتا آ کر کیا کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے زمین کا کونا کونا دیکھا ہے حضور، میں نے مشرق کو بھی دیکھا یا رسول اللہ، میں نے مغرب کو بھی دیکھا، میں نے شمال بھی دیکھا، میں نے جنوب بھی دیکھا۔ کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے آسمان کو بھی دیکھا ہے، پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان۔ کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے کائنات کا ذرہ ذرہ دیکھا ہے، لیکن حضور آپ سے بڑھ کر حسن والا کوئی میں نے دیکھا ہی نہیں۔ اور پھر آپ دیکھیں، آپ بخاری اٹھا کر دیکھیں، آپ مسلم اٹھا کر دیکھیں، آپ نسائی اٹھا کر دیکھیں، آپ ابو داؤد اٹھا کر دیکھیں، آپ ترمذی شریف کو اٹھا کر دیکھیں، آپ شمائل ترمذی اٹھا کر دیکھیں، صحابہ ساری زندگی مدینے والے محبوب کی باتیں کرتے رہے۔ کبھی حضور علیہ السلام کی باللیل زلفوں کی بات کرتے ہیں، کبھی حضور علیہ السلام کے انوار و تجلیات کی بات کرتے ہیں، کبھی حضور علیہ السلام کی مانگ کی بات کرتے ہیں، کبھی نبی پاک کی پیشانی کی بات کرتے ہیں، کبھی رسول پاک کے آبرو کی بات کرتے ہیں، کبھی نبی پاک کی آنکھوں کی باتیں کرتے ہیں، کبھی نبی پاک کے رخساروں کی باتیں کرتے ہیں، کبھی حضور علیہ السلام کی داڑھی کی بات کرتے ہیں، کبھی نبی پاک کے علم نشرہ سینے کی بات کرتے ہیں، کبھی ید اللہ والے ہاتھوں کی بات کرتے ہیں۔ اور ایک صحابی کہنے لگے میرے نبی کی داڑھی کے اندر صرف 20 بال سفید تھے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ محبوب کا چہرہ بڑے غور کے ساتھ دیکھا کرتے تھے۔ بولے ذرا اونچی بات میں سبحان اللہ، اور اونچی بات میں ذرا بولے۔ اللہ کرے جو حضور کے حسن کو سن کے خوش ہونا، آج رات سوئے تو خواب میں مدینے والے محبوب کا دیدار ہو جائے۔ آمین ذرا بولے اور اونچی بات میں سبحان اللہ بھی بولے۔ یہ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے حضور کے حسن کو بیان کیا۔ اب جب حضور علیہ السلام کے حسن کو بیان کیا نا صحابہ نے، تو یہاں پر میرے اعلیٰ حضرت بھی بولے۔ اعلیٰ حضرت